السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیازی نیوز 2 میں ہوں آپ کا میزبان نیاز حسن صدیقی۔ آج ہمارا موضوع ہے جنگ بدر۔ اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی عثمان حیدر صاحب، جو کہ خطیب ہیں جامع مسجد نورانی اقبال ٹاؤن لاہور۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ جنگ بدر پر روشنی ڈالیں۔ تو مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حق و باطل کی سب سے پہلی جنگ جو کہ 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موضوع پر آپ نے لب کشائی کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ حق و باطل کی پہلی جنگ تھی اور یہ عجیب و غریب جنگ تھی، اور اس میں ویسے تو بہت زیادہ طویل واقعہ ہے، قرآن و حدیث کے اندر بھی موجود ہے، تو چند ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ وہ جنگ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کے صحابہ نے جو عشق کا دعویٰ کیا تھا وہ کر کے دکھایا ہے۔ دیکھو، یہ ایسی جنگ ہے کہ سامنے بیٹا کھڑا ہے، وہ کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، اور مد مقابل میں باپ اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے۔ مثال کے طور پر عتبہ بن ربیعہ، یہ باپ ہے، یہ کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، اور اسی طرح ابو حذیفہ بن ربیعہ، یہ بیٹا ہے، یہ اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے۔ عبداللہ بن جراح، یہ کفر کا جھنڈا لے کے کھڑا ہے، اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے، یہ کفر کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں۔ اسی طرح عباس بن مطلب کو دیکھیں کہ یہ چچا ہیں، یہ کفر کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں، اور بھتیجا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں۔ اسی طرح آپ عاص بن ہشام کو دیکھیں، یہ ماموں ہیں، کفر کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں، اور مد مقابل میں بھانجا ہیں حضرت عمر بن خطاب، یہ اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں۔ ولید بن عتبہ کو دیکھیں، یہ بھائی ہیں، یہ کفر کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں، اور دوسرا بھائی ابو حذیفہ، یہ اسلام کا جھنڈا لے کے کھڑے ہیں۔ اب اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے بتا دیا کہ ہماری رشتہ داری اسی کے ساتھ ہے جو حضور کا ہے، جو حضور کا نہیں ہے ان کے ساتھ ہماری کوئی محبت، کوئی رشتہ داری نہیں۔ اور یہی بات تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگ سے واپس آئے اور بیٹا اسلام لایا تو کہنے لگے کہ ابا جان، جنگ بدر میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے ہیں، اور میں آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر کا عشق دیکھیں، فرمایا کہ بیٹا تو نے مجھے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا ہے، لیکن اگر اس دن آپ میری تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں آپ کو نبی کا دشمن سمجھ کے آپ کی گردن الگ کر دیتا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضور کے ساتھ جو محبت کا رشتہ ہے وہ تمام رشتوں کو ایک طرف رکھ دیں، لیکن حضور کی محبت مومن کے دل سے، چاہے وہ باپ سامنے ہو، چاہے وہ بھائی سامنے ہو، وہ بھتیجا سامنے ہو، کبھی ان کی محبت نہیں نکالی جاتی۔ اور دوسرا جو ہمیں اس سے سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھو، سامنے 1000 کا لشکر ہے، ادھر 313 ہیں، اور ادھر صرف 70 اونٹ ہیں، اور وہاں کافروں کے ہاں 10 اونٹ ایک ایک وقت ذبح کر کے پکائے جا رہے ہیں۔ صرف یہاں پر 2 گھوڑے ہیں، بغیر کسی سر و سامان کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ میدان کے اندر پہنچے ہیں، اور صرف پھر کیا ہے کہ توکل اور بھروسہ اللہ پر کیا ہے۔ یہ ہے کہ اسلام آج 56 اسلامی اگر ممالک ہیں تو سارے کے سارے وہ اپنی دفاعی پوزیشن کے اندر لگے ہوئے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ قدم اٹھانا، یہ امت مسلمہ کو پیغام تھا کہ ہمیشہ آپ نے اپنا دفاع نہیں کرنا بلکہ آپ نے اقدامی قدم بھی اٹھانا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میدان کے اندر آئے ہیں، صحابہ کو لے کے آئے ہیں، اور جب آ گئے ہیں تو پھر اللہ سے مانگا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ پوری رات کو ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی نیند نہ کر رہا ہو، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے کہ یا اللہ، اگر آج یہ 313 یہ میری ساری محنت ہے میری زندگی کی، اگر یہ آج دنیا سے چلے گئے تو پھر تیری توحید کا اعلان کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم تھا کہ میں ختم نبوت کا صحرا پہن کر آیا ہوں، اگر آج ہم مٹ گئے تو پھر خدا کی توحید کا ڈنکا بجانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور تیسرا سبق جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے وہاں پر اپنے عشق کے دعوے کیے ہیں اور اس کو پورا بھی کیا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پوچھا کہ میرے صحابہ کیا یہ جنگ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، تو وہاں پر صحابہ کرام نے جواب میں یہی فرمایا تھا کہ ہم وہ نہیں کہیں گے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ آپ جانیں اور آپ کا خدا جانے، بلکہ
کے فرمایا آپ کے سامنے بھی، آپ کے پیچھے بھی، آپ کے دائیں بھی، آپ کے بائیں بھی، جان کے آخری خون کے آخری قطرے تک ہم لڑتے رہیں گے۔ اور یہی پھر ایک صحابی رسول حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب بار بار پوچھا تو کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم سمندروں کے اندر بھی گھوڑے دوڑا دیں گے۔ تو یہ حق و باطل کی پہلی جنگ تھی، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے اور صحابہ کرام کو فتح دی، اور بڑے بڑے جو منافقین تھے اور کافروں کے سردار تھے، اس جنگ کے اندر ان کا غرور اللہ نے خاک کے اندر ملایا، اور ایسی ڈھاک بٹھائی کہ قیامت کی صبح تک پھر کفر کو سر اٹھانے کی طاقت نہیں ملی ہے۔ تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جیسے ہی حالات آ جائیں ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کو مقدم رکھنا ہے۔ جنگ بدر دیکھیں، جنگ احد دیکھیں، یا حنین ہو، جو بھی ہو، حضور علیہ الصلاۃ، اور یہی چیز تھی صحابہ کرام پوری دنیا پہ کیوں انہوں نے حکمرانی کی ہے، اس میں ایک راز ملتا ہے کہ پوری دنیا جس چیز سے ڈرتی تھی صحابہ کرام اس سے محبت کرتے تھے۔ وہ کیا چیز تھی؟ وہ جب تلوار لے کے میدان میں چلے جاتے تھے، کافر ڈر رہے ہوتے تھے کہ ہماری جان نہ چلی جائے، اور صحابہ کرام اپنی جان سے بڑھ کر شہادت سے محبت کرتے تھے۔ یہی راز تھا کہ اسی چیز کو لے کر اٹھے تو پھر پوری دنیا کے اندر پھیل گئے۔ جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت بات فرما رہے تھے حضرت مولانا مفتی عثمان حیدر صاحب۔ تو ہم اپنے تمام ناظرین سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے رمضان ٹرانسمیشن کو ضرور دیکھا کریں، اور آخر میں کومنٹس ضرور کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارا پروگرام کیسا جا رہا ہے۔ تو ہم ایک مرتبہ پھر حضرت مولانا عثمان حیدر صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تو دیکھتے رہیے ہمارا نیازی نیوز 2۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔